بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاری والمسلم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 7 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں سب سے پہلا آدمی امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ نمبر 3 ورجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی کے جو آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے اور آپس میں نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، اور ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایک وہ شخص کہ جس کو حسب و نسب والی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اتنا پوشیدہ صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور 7 خوش نصیب وہ انسان ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کا وہ دن ہے کہ جس دن ہر انسان کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس دن ہر انسان کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا تعرج الملائکۃ والروح فیہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ وہ دن ہوگا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، جس دن سارے انسان حفاتاً عرلاً غرلاً، برہنہ جسم برہنہ پاؤں، ایک میدان کے اندر سارے جمع ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کسی انسان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انسان کو سائے کی قدر تب آتی ہے جب وہ کہیں دھوپ میں ہو، تپتی ہوئی گرمی ہو، طویل سفر ہو، پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہیں کنارے پر کوئی سایہ نظر آ جائے تاکہ تھوڑی دیر میں بیٹھ کر سائے سے راحت حاصل کر سکوں۔ انسان دنیا کی گرمی کو نہیں برداشت کر سکتا
تو قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنے ہی پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک اور کسی کا سینے تک۔ ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی، لیکن اس دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 انسان کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، جس نے زندگی عدل پر گزاری ہو۔ قرآن کریم ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم انصاف کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عدل و انصاف تھا۔ آپ کے دور میں عدل کتنا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الحدود میں ایک روایت نقل کی ہے، یہ روایت امام بخاری نے صحیح میں بھی ذکر کی۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر دی۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیت لے لیں لیکن خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اب حضور سے بات کون کرے؟ تو انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا ہم اسامہ سے کہیں گے، اسامہ حضور سے سفارش کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں اور کچھ دیت ہم سے لے لیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، اگر اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور اس کے بدلے میں کچھ تاوان لے لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر حضور نے خطبہ دیا اور آپ نے اس میں فرمایا واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ ہے امام عادل، عادل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ یہ فاطمہ کوئی عام خاتون تو نہیں، یہ حضور کی لخت جگر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ ہے، لیکن اسلام کا قانون عدل کیا؟ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس واقعے کو امام بیہقی رحمہ اللہ متوفہ 458 ہجری نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، دیکھا ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اونٹ فروخت کر رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا یہ اونٹ کہاں سے لائے؟ فرمایا ابا جان میں نے یہ اونٹ خریدے ہیں۔ فرمایا یہ اب تک کہاں تھے؟ کہا یہ سرکاری چراگاہ میں تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اونٹ تمہارے ذاتی تھے تو تم نے سرکاری چراگاہ میں ان اونٹوں کو کیوں رکھا؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہوگا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے چارہ زیادہ ڈالا جائے، ان کی دیکھ بھال زیادہ کی جائے، تو تم نے اپنے ذاتی اونٹ بیت المال کی چراگاہ میں کیوں رکھے؟ جاؤ اور ان اونٹوں کو فروخت کرو، اور فروخت کرنے کے بعد جس رقم میں تم نے خریدے تھے وہ رقم لے لو اور زائد رقم بیت المال میں جمع کروا دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر گئے اور اونٹ فروخت کیے، اور جس قیمت میں اونٹ خریدے تھے وہ قیمت رکھ لی، باقی زائد قیمت بیت المال میں جمع کروا دی۔ امام عادل، عادل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب بحرین فتح ہوا، مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ کوئی خاتون اس خوشبو کو تقسیم کر دے، تو ان کی اہلیہ حضرت عاتقہ بنت زید انہوں نے فرمایا کہ میں یہ خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم تقسیم نہ کرو۔ کہا کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں عدل کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اعتماد ہے، لیکن جب تم یہ خوشبو تقسیم کرو گی تو تمہارے ہاتھوں پر یہ مشک اور عنبر کے ذرات لگیں گے۔ اس دوران اگر جسم کے کسی حصے پر کھجلی ہو گئی تو تم وہاں کھجلی کرو گے تو وہ ذرات وہاں بھی لگ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا کہ عام لوگوں کو تو یہ ذرات کم ملے اور عمر کی اہلیہ کو یہ ذرات زیادہ ملے، تو اپنی گھر والی سے اس خوشبو کو نہیں تلوایا۔ اس واقعے کو امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ تو یہ ہے امام عادل، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک زمین پر نزاع تھا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ جگہ میری ہے، حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا یہ جگہ میری ہے۔ فیصلے کے لیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، حضرت عمر جیسے داخل ہوئے ابی ابن کعب بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت زید کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے قریب آ کر میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں زید، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔ فیصلے کے درمیان مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سامنے ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے، تم قاضی ہو کر مجھے اپنے قریب کیوں بٹھانا چاہ رہے ہو؟ اب حضرت عمر اور حضرت ابی ابن کعب دونوں سامنے بیٹھ گئے۔ اب مدعی حضرت ابی ابن کعب تھے، ان سے حضرت زید نے کہا آپ کے پاس بینہ ہے، تو وہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ اصول کے مطابق اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم آنی تھی، تو حضرت زید نے فرمایا ابی ابن کعب سے کہ میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم امیر المومنین سے قسم نہ لو، میں ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی یہ درخواست نہیں کروں گا، صرف میں ان کے بارے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سے قسم نہ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا زید نہیں، میں یہ قسم کھاؤں گا، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، مدعا علیہ پر قسم لازم ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی۔ فیصلہ حضرت عمر کے حق میں ہوا، لیکن حضرت زید سے کہا کہ تم عادل قاضی نہیں بن سکتے، تم اسی وقت صحیح قضات کا عہدہ اور فیصلے کر سکتے ہو جب تمہاری نگاہ میں عمر اور عام انسان برابر ہوں۔ اس واقعے کو علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں نقل کیا ہے۔ تو پہلا خوش نصیب کون ہے؟ امام عادل، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ جس نے عدل پر زندگی گزاری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس واقعے کو اخبار القضات نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ حضرت علی فیصلے کے لیے قاضی شریح کے پاس گئے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حسن اور ان کے غلام قمبر بھی موجود تھے۔ قاضی شریح نے کہا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی زرہ ہے، آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن اور میرا یہ غلام قمبر ہے۔ قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین آپ کو معلوم ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اگر اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ حسن ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے۔ قاضی شریح نے فرمایا امیر المومنین مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی کے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھے۔ اب یہودی سے قسم لی گئی تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق قسم کھا لی، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ لیکن کمرہ عدالت سے جب باہر نکلے وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا
مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی موقع پر یہودی مسلمان ہو گیا کہ تمہارا دین سچا دین ہے کہ جو حقانیت پر مبنی فیصلے کرتا ہے، کہ جس میں عدل اور انصاف ہے۔ آپ وقت کے بادشاہ ہو لیکن آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، قانون کے ضابطے کے مطابق میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ تو پہلا خوش نصیب کون ہے؟ امام عادل، جو عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سن 99 ہجری میں بادشاہ بنے، سن 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن انہوں نے خلافت کی ہے۔ ان کی خلافت کیا تھی؟ خلفائے راشدین کی خلافت کی یاد انہوں نے تازہ کر دی تھی۔ ان کے ان 2 سالہ دور میں اتنا عدل اور انصاف تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ لوگ بیت المال میں اپنی زکوٰۃ جمع کیا کراتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں انسان تو انسان، جانوروں کے درمیان میں بھی ایک عدل قائم ہو گیا تھا۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، کہ ان کے دور میں بھیڑیے اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ جا کر پانی پیا کرتے تھے اور ایک ہی جنگل میں اکٹھے چرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، تو چرواہے نے خط لکھ کر بھیجا کہ یہ بتاؤ اس نیک صالح حکمران کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا؟ اور جب خط کا جواب آیا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت بھیڑیے نے حملہ کیا تھا، اس سے کچھ وقت قبل عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو امام عادل، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ بہت بڑے فاتح انسان گزرے ہیں۔ ان کے تفصیلی حالات محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں ذکر کیے۔ اسی میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ سلطان کے دور میں ایک دفعہ ایک شخص سلطان سے ملنے کے لیے آیا اور کہا حضرت بڑی مشکلات کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، کئی دفعہ پہلے بھی آیا لیکن ان درباریوں نے آپ سے ملاقات نہیں کرنے دی، آج ملاقات ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے اپنا ایک مقدمہ رکھتا ہوں، آپ میرے فیصلے میں انصاف کریں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، میں اللہ کے سامنے اپنا یہ مدعا رکھوں گا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا بھانجا آتا ہے اور فلاں جگہ میرا گھر ہے، مجھے مار کے باہر نکالتا ہے، پھر میری گھر والی کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرتا ہے، لیکن میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ آپ کا بھانجا ہے، اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو کل اللہ کے دربار میں جواب دہی ہوگی۔ سلطان نے بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ کہا میں پہلے بھی آیا لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سلطان نے اپنے وزراء سے اور اپنے درباریوں سے کہا یہ شخص جب بھی آئے تو اسے مجھ سے ملنے دینا، اور پھر اس سے کہا اگر کسی وقت یہ لوگ میرے آرام کا بہانہ بنا کر تمہیں ملنے نہ دیں تو فلاں جگہ پر میرا کمرہ ہے، میں اوپر عبادت کرتا ہوں رات کے وقت، تم نیچے سے آواز دینا، میں تمہاری آواز سن کر آ جاؤں گا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن اسی طرح پھر ان کا بھانجا آیا اور انہیں مار کے باہر نکالا اور ان کی گھر والی کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ یہ شخص اسی وقت سلطان کے دربار میں پہنچا۔ سلطان کے درباریوں نے کہا یہ رات کا وقت ہے، سلطان آرام کر رہے ہوں گے، تو یہ باہر کی اس جانب میں گئے جہاں سلطان نے انہیں بتایا تھا اور نیچے سے آواز دی۔ سلطان کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، سلطان اس وقت عبادت کر رہے تھے، آواز جیسی سنی تلوار اٹھائی اور اکیلے ہی نکل پڑے۔ انہوں نے کہا کوئی راستے میں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے؟ سلطان نے کہا میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ سلطان نے تلوار لی اور اس کے ساتھ ساتھ گئے، اور جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا واقعی ان کا بھانجا اس کی اہلیہ کے ساتھ لیٹا تھا، سامنے دیا جل رہا تھا، سلطان نے دیا بجھایا اور اپنے بھانجے کا سر قلم کیا اور مصلی مانگا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہا اگر تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو، تو انہوں نے کہا رات کی روٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سلطان نے کہا وہی دے دو۔
وہ رات کی روٹی دی گئی، سلطان نے اسے ایک پیالے میں ڈالا، اوپر سے پانی ڈالا تاکہ روٹی کچھ نرم ہو جائے۔ جب نرم ہوئی تو سلطان نے وہ روٹی کھائی، اوپر سے ایک پیالہ پانی پیا جانے لگے۔ اس شخص نے سلطان کا دامن پکڑ لیا کہ میں نے آپ کے اندر 3 باتیں دیکھیں۔ نمبر 1 آپ نے دیا بجھایا، نمبر 2 آپ نے مصلی مانگا، اور نمبر 3 آپ نے کھانا طلب کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان نے کہا میں نے دیا تو اس لیے بجھایا، کہیں ایسا نہ ہو دیے کی روشنی میں اس ظالم کا چہرہ میرے سامنے آ جائے اور میں انصاف قائم کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کچھ تأمل آ جائے، اسے دیکھ کر مجھے ترس آ جائے تو پھر میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے دیا بجھا دیا کہ اس کی شکل میرے سامنے نہ آئے۔ اور میں نے مصلی اس لیے مانگا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ظالم انسان جو میری رعایا کو تکلیف دیتا تھا، آج میں نے اسے قتل کر دیا اور دھرتی کے لوگوں کو اس سے عافیت مل گئی۔ میں نے کھانا اس لیے مانگا کہ جس وقت تم نے مجھے یہ بات بتلائی تھی اس وقت سے میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کروں۔ کہا وہ وقت ہے اور یہ وقت ہے میں نے ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا۔ یہ ہے امام عادل، عادل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا بادشاہ۔ تو جن 7 خوش نصیب انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک خوش نصیب انسان یہ بھی ہے کہ جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے یہودیوں کے پاس جا کر وہاں سے جزیہ لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان یہودیوں نے عبداللہ ابن رواحہ کو کچھ رشوت دینا چاہی کہ آپ یہ لے لو اور ہمارے جزیے میں کچھ کمی کر دو۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم مجھے اس لیے دے رہے ہو تاکہ میں اس میں کچھ کمی کروں اور میں حرام کھا لوں؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے جس نے بھیجا ہے روئے ارض پر وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ روئے ارض پر میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہو کہ اللہ نے تمہیں بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہودیوں نے کہا آسمان اور زمین جو قائم ہیں یہ تم لوگوں کے عدل ہی کی وجہ سے قائم ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے رشوت نہیں لی بلکہ فیصلہ عدل سے ہی کیا، جتنا جزیہ بنتا تھا اتنا ہی ان سے وصول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ اس واقعے کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں نقل کیا ہے۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ جنہوں نے حیوانات کی زندگی پر ایک کتاب حیات الحیوان کے نام سے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بادشاہ ایک دفعہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے کافی آگے چلا گیا تو جنگل میں اس نے ایک خیمہ دیکھا۔ جب خیمے میں گیا تو وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کو چہرے سے پہچانتا نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے دودھ چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا ہماری گائیں اور بکریاں چر کے آ رہی ہیں، جب وہ واپس آئیں گی تو میں آپ کو دودھ دے دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی بکریاں، گائیں اور اونٹنیاں جنگل سے چر کے واپس آ گئیں۔ تو انہوں نے جب ایک گائے کا دودھ نکالا تو یہ بادشاہ دیکھ رہا تھا اتنا دودھ تھا کہ اگر عام گایوں سے نکالا جاتا تو 30 کے برابر وہ دودھ تھا۔ برتن سارے فل ہو گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دودھ لیا اور پیا تو اس کی نیت میں کچھ فطور آیا کہ ایسی گائیں ان کے پاس ہے جو اتنا وافر دودھ دیتی ہے کہ اگر عام گایوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہ 30 گنا زیادہ ہے۔ تو بادشاہ نے ارادہ کر دیا میں ان سے یہ گائیں قبض کر دوں گا۔ اب بادشاہ ان کے پاس بیٹھا ہی تھا، اگلا دن بھی ان کے ساتھ رہا اور کہا میں مسافر ہوں، 3 دن ٹھہر کے چلا جاؤں گا۔ جب دوسرا دن آیا پھر دودھ کی خواہش ظاہر کی، اور جب وہ دودھ لے کر آئے، اب دودھ جب نکالا گیا اسی گائے کا تو وہ اتنا دودھ تھا جتنا ایک گائے کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کل تو دودھ وافر مقدار میں تھا، آج یہ کم کیسے ہو گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں کوئی تبدیلی آ گئی۔
وہ بادشاہ کو پہچانتا تو نہیں تھا، اسے کیا معلوم کہ یہ بادشاہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ اب بادشاہ نے وہ دودھ پیا، تیسرے دن بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب بادشاہ نے دل میں نیت درست کر دی کہ اب میں ان پہ ظلم نہیں کروں گا اور میں ان کی اونٹنیاں، بکریاں اور گایوں کو نہیں لوں گا۔ تیسرے دن جب جانور چر کے آئے، جب دودھ نکالا گیا تو وہ پہلے دن کی طرح اتنا وافر دودھ تھا کہ جتنا 30 گایوں کا ہو۔ اب نوجوان سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے نیت انصاف کی کر دی ہوگی، اس لیے گائے کا دودھ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آیا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا اور اس نے کہا ہاں میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں، میری ہی نیت میں فطور آیا تھا، میں نے ہی ظلم کا ارادہ کیا تھا، لیکن آج کے بعد میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو اس واقعے میں دیکھیے سبق کیا ہے کہ عدل کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی عدل کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو پہلا خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ امام عادل، جس نے عدل کے ساتھ حکمرانی کی ہوگی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ متوفہ 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ شاہ روم نے جب اپنا لشکر دے کر بھیجا، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فتح عطا فرمائی، رومیوں کو شکست ہوئی۔ جب یہ رومی واپس آئے تو شاہ روم نے پوچھا آخر تمہیں کیوں شکست ہو گئی؟ کیا تمہاری تعداد کم تھی؟ کہا نہیں ہماری تعداد زیادہ تھی۔ کہا کیا ہتھیار تمہارے پاس کم تھے؟ کہا نہیں ہتھیار بھی ہمارے پاس زیادہ تھے۔ کہا کیا جنگ کا ساز و سامان اس میں کچھ کمی تھی؟ کہا نہیں اس میں بھی کمی نہیں تھی۔ کہا پھر تمہیں کیوں شکست ہو گئی؟ کہا ہمیں اس لیے شکست ہوئی اس لیے کہ ان میں وہ لوگ تھے یقومون باللیل ویصومون بالنہار ویوفون بالعہد، یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو قیام کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، وعدوں کو پورا کرتے تھے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اور ان میں اگر کوئی شخص بادشاہ کا بیٹا ہوتا اور وہ بھی زنا کر دیتا تو اسے رجم کرتے، اور اگر بادشاہ کا بیٹا ہوتا چوری کر لیتا تو اسے قتل کرتے۔ چونکہ ان کے درمیان یہ قوانین موجود ہیں اور یہ عدل موجود ہے، اسی وجہ سے ہم انہیں شکست نہ دے سکے۔ تو شاہ روم نے کہا واقعی تم درست کہتے ہو، جس قوم کے اندر یہ صفات ہوں ان قوم کے لوگوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو کیا صفت تھی؟ عدل، کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرتا ہے یہ اس کا بھی ہاتھ کاٹتے ہیں، بادشاہ کا بیٹا بھی زنا کرتا ہے تو اس پہ بھی حد قائم کرتے ہیں۔ تو پہلا خوش نصیب کون؟ امام عادل، جس نے عدل کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔